نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات میں آپ کے صرف 2-4 منٹ ایکسٹرا لے لوں گا، لیکن موضوع نہایت اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ جمعہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے اور باتیں سن کے چلے جاؤ، بعد میں عیاشیاں کرتے رہو، جو بھی کرنا ہے زندگی اسی ڈگر پہ چلتی رہے، یہ قطعی طور پہ جمعے کی توہین ہے۔ جو کچھ سنو اگر دل پہ ٹھک جائے کہ بات درست ہے اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہے تو سوچو ضرور کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ دوسری بات، ہمارے برابر ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں کو ذلت سے ہمکنار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور رسوائی کی زندگی ان کو بتائی۔ دنیا کے اندر منہ چھپانے قابل، منہ دکھانے کے قابل وہ لوگ نہیں رہے۔ لیکن ایک گلہ ہے ہم سے، ہم نے پہلے ایک جمعے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمکنت عطا فرمائی ہے، لیکن چند چیزوں سے بچنے کی ہم نے ان کو درخواست ضرور کی تھی۔ دیکھو فرقہ واریت میں مت پڑنا، دیکھو مذہبی تعصب کے اندر مت پڑنا، دیکھو تمہارے لیے اصول 2 ہی چیزیں اپنے سامنے رکھنا، کتاب اللہ و سنت رسول اپنے سامنے، اہمیت اس کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نازل ہوگی تمہارے پاس۔ ہراہ کو واقعات اب کیا کہتے ہیں، اب تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئی لیکن کچھ حقائق ہمارے سامنے پہنچے ہیں۔ عام اعلان کر دیا گیا کہ تمام لوگوں کو عام معافی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا، ہندا جیسی خاتون کو بھی معاف کر دیا، جو بھی اللہ کے رسول کے شدید ترین دشمن تھے سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب اليوم، آج کے بعد تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ طالبان نے یہ بات کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ کن کو معاف کر دیا؟ اسماعیل خان کو معاف کر دیا، ان کا افغانیوں کو بہت بڑا کمانڈر ہے ہرات کے علاقے کا، سینکڑوں نہیں ہزاروں طالبان کو شہید کرنے والے یہ اسماعیل خان تھا۔ حزب اسلامی کو تعلق تھا، برہان الدین ربانی کے گروپ کا بندہ تھا، یہ معاف کر دیا۔ لیکن ایک طائفہ کو معاف نہیں کیا۔ جرم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب اللہ اور کتاب الرسول کے علاوہ تیسری بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کو کہا گیا یہ لا مذہب ہیں۔ اگر یہ لا مذہب ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، مجھے بتاؤ صحابہ کا کیا مذہب تھا، مجھے بتاؤ تابعین کا کیا مذہب تھا، تبع تابعین کا مذہب کیا تھا۔ صرف کتاب اللہ و سنت رسول کے علاوہ تیسری بات ان کے پاس نہیں تھی۔ کہا گیا یہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کسی صورت کے اندر۔ ان کی مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، مدارس بند کر دیے گئے، اور عبید اللہ متوکل جیسا آدمی جس نے آج تک اللہ اور رسول کے علاوہ تیسری بات کبھی نہیں کی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ہم اب تمہاری بات پہ پھر بھی یقین کرتے، تم نے کہا ہم نے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، یقین کرتے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے کس نے کیا۔ لیکن اس کے جنازے کے اندر جو کابل میں ہوا، ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ طالبان کا ایک سرکردہ بندہ میں بتاؤ جو شریک ہوا اس کے اندر، نہیں ہوا شریک۔ تم شیعوں کو معاف کر دو، تم نے وعدہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، کر دو۔ تم وہاں پہ ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، ان کو معاف کر دو، وعدہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ سلفیوں کا کیا جرم ہے، کیا کیا انہوں نے، ان کو تم معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ بے تحاشا ولایتوں کے اندر سلفی علماء کو غائب کر دیا گیا ہے ابھی تک۔ ہم پرزور التماس کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اگر میں نے تم سے کہا تھا کہ تم امت مسلمہ کے نمائندے بن کے سامنے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے تم بہت بڑا کامیابی کا تاج تمہارے سر پہ رکھا ہے، اس کو سنبھالنا تمہارا کام ہے نا۔ تم ان لوگوں کو مارنا چاہتے ہو جو کتاب اللہ و سنت رسول تیسری بات نہیں کرنا چاہتے۔ سوچو، حقیقت ہے، اللہ کے رسول کا فرامین ہے کہ یہاں سے لشکر نکلیں گے کالی پگڑیوں والے، جو نصرت کریں گے عیسیٰ کی، جو نصرت کریں گے مہدی کی۔ وہ مہدی اور عیسیٰ کس مذہب پہ ہوں گے؟ وہ چاروں ائمہ کے اندر کسی ایک کے مقلد ہوں گے کیا؟ سوچو ذرا، عقل تو استعمال کرو تم۔ وہ کسی امام کے مقلد ہوں گے جن کے پاس ہدایات ڈائریکٹ آتی ہوگی؟ ان کو کسی امام کی محتاجی ہے کہ امام کے پیچھے چلے ورنہ ان کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں۔ وہ لوگ خلافہ الہ منہاج النبوہ کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہوں گے، قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اگر ہم برے ہیں، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم تمہارے مذہب کے اوپر نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کے مذہب کے اوپر ہیں، مذہب محمدی کے اوپر ہم ہیں۔ اگر یہ ہمارا جرم ہے تو ان کا بھی یہی جرم ہوگا۔ تو کیسے لے کے چلو گے دنیا کے اندر؟ کیسے لے کو چلے گے تم دنیا کے اندر؟ تمام امت مسلمہ کو تم اپنے ساتھ کیسے ملاؤ گے؟ سب کو حنفی کر لو گے تم؟
سب شافیوں کو اپنے ساتھ ملا لو گے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں اللہ کے بندو، غور کرو، فکر کرو، دعوت فکر ہے۔ کسی مسلمان کو اپنے راستے پہ لگانے کے لیے آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر تمام لوگوں کو جمع کر لو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤ گی۔ اگر اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم پہ تم لوگوں کو اکٹھا کرو گے، کبھی نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے۔ حضرات یہ باتیں اپنے ذہن میں ذرا غور کیجئے، جیسے میں نے بتایا ہم اب بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت دے، وہ درست کریں، لیکن جو معاملہ ابھی تک ہو رہا ہے وہ ہمیں درست نظر نہیں آ رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں امت مسلمان کو جوڑنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان، تیسرا راستہ بالکل نہیں۔ امت مسلمان اسی سے جڑے گی اور کوئی جڑنے کا راستہ نہیں ہے، ورنہ ہر بندہ کہے گا میرے امام بڑا اچھا ہے، میرا امام بڑا تقوی والا ہے، فلاں نہیں۔ سب کے امام اپنی جگہ محترم، لیکن سب سے بڑا امام محمد علیہ السلام، ان سے بڑا امام لا کے دکھاؤ، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم ابو عبداللہ متوکل کے بارے میں کہتے ہیں جس شخص کی زندگی صبح شام قال اللہ قال رسول کہتے ہوئے گزری اور مارا کیسے گیا، اور یہ تمنا ہم کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ لائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا شرف بخش دیا، شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری موت بھی ایسے ہی ہو، بستر پہ ہماری موت نہ آئے، باطل کے خلاف بات کر ہماری گردن اتار جائے، یہی ہماری تمنا ہے۔ اس کو مارا کیسے؟ گردن کاٹ دی گئی، اس کے شاگرد کی گردن بھی کاٹ دی گئی، پھر اس کے اوپر تیزاب چھڑک کے آگ لگا دی گئی، اور اس کے جنازے کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اندھے اپنے کندھوں پہ نہیں ہاتھوں پہ بلند کر کے وہ لوگ لے کے لے گئے، اتنا تھا ہی نہیں، اس میں وزن ہی نہیں تھا، کیسے اٹھاتے؟ تابوت ان کا اور ہاتھوں میں اٹھایا، پتا کیا تجھے راکھ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ شخص اپنے آپ کو کامیاب کر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سرفرازی کا تاج اس کے سر پہ لگا دیا کہ وہ کتاب و سنت کا شہید بن کے اپنا ثبوت پیش کر کے میں اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کے علاوہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں جو لوگ اس معاملے کے اندر ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ ہم زبان پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، طالبان کے ہم اب بھی کہتے ہیں کہ طالبان نے یہ نہیں کیا، لیکن طالبان کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ عذر تو کر لیں، ان کے ساتھ غم گساری تو کر لیں، ان کو یہ تو بتا دیں کہ تم ہمارے بھائی ہو، تم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہو، تم محمدی گروپ کے لوگ ہو، حنفی گروپ کے نہیں ہے، شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں ہے، دیوبندی بریلوی ہم نہیں ہیں، ہم صرف محمدی گروپ کے لوگ ہیں، ہم سے تعزیت تو کر لو، اور کہ نہیں کی انہوں نے۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو ہو رہا ہے، اس طریقے سے اگر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش کے لیے تمہیں چیزیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تمہاری رسی کھینچ دے گا۔ تمہارا یہ کارنامہ اپنی جگہ پہ ہے کہ تم نے اسلام کے دشمنوں کو زیر نگی کیا، یہ کس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر تمہارے معاملات اس طرح چلتے رہے تو یہ معاملہ بہت دور تک جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے ہیں شہادتوں کے۔ میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ میں خود جاؤں گا، ہمارے ڈیلیگیشن جانے کا، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بھیجیں گے، آپ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ پائیں، لیکن اب ہمارے ساتھیوں نے ہمیں منع کر دیا، ابھی تو سوچو بھی مت جانے کا، جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کس کام کے پیچھے کون ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، اس کام کو ہم نے روک دیا۔ لیکن ہماری تمنا ضرور یہ ہے کہ اگر وہاں پہ خلافت اسلامیہ الی منہاج النبوہ قائم ہوتی ہے، یاد رکھیے لفظ یاد کر رہا ہوں، خلافہ الی منہاج النبوہ قائم ہوتی ہے، ہم سب کی زندگی یہاں پہ گزارنا حرام ہے۔ جاؤ ان کی تائید کرو، نصرت ان کے ساتھ بیٹھو، جو ان کو ضرورت ہے ان کو دے کے لے کے دو، جو مدد کر سکتے ہو تم کرو، کیونکہ اس کے علاوہ دنیا کی تمام حکومتیں باطل ہوں گی اگر وہ خلافہ الی منہاج النبوہ قائم کر کے امارت اسلامی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس کے خد و خال وہی ہوں جو قرآن حدیث کے اندر ہیں، تیسری بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة۔